سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے اسموک۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صبح میں نے میڈم کے گھر نماز ادا کی، ناشتہ کیا اور اس کے ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میں صبح کا بھولا شام گزار کر گھر لوٹا تھا۔ اب شاید حجت تمام ہو چکی تھی، پہلے ہی سمجھوتے کے خلاف ورزی پر حد لاگو کر دی گئی تھی۔ سیز فائر لائن توڑنے پر زندگی نے پوری قوت سے حملہ کر دیا تھا۔ مہلت تمام ہو گئی تھی، در توبہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے دور ہی سے دیکھا ہمارے گھر کے باہر لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ یوں لگا جیسے کسی نے میرے دل پر زور سے گھونسا مار دیا ہو۔ یہ گھونسا وہ پہلا کوشن تھا جو مجھے موصول ہوا۔ ایک لمحے کے لیے بھی کسی مثبت سوچ نے مجھے حوصلہ نہیں دیا۔ میری چھٹی حس نے فوراً پیش آمدہ قیامت کا اعلان کر دیا۔ کسی نادیدہ طاقت نے میرے کانوں میں زور سے سورہ اسرافیل پھونک کر مجھے ہستی کے ناپید ہو جانے کی منادی سنا دی۔ میں گھر کے باہر کھڑے لوگوں کے درمیان تیزی سے راستہ بناتا اندر داخل ہوا۔ صحن میں میری بہن کی لاش پڑی تھی۔ اسے تیز رفتار ٹرک نے کچل ڈالا تھا۔ اس کے کالے سیاہ بال، جن میں 7 سمندروں کے رنگ جھل ملایا کرتے تھے، خون سے چکٹ ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، شاید کھلی آنکھوں سے وہ مجھے مر کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اب ان آنکھوں میں زندگی کی دھنک تو کبھی جھلمل نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ میرے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ جیسے میں نے اس کے لیے صفائی کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی تھی، اس نے میری دی ہوئی مہلت کو پورا ہی نہیں ہونے دیا تھا اور 24 گھنٹے سے پہلے ہی فیصلہ کر دیا۔ اس راجپوت زادی نے اپنے پرکھوں کی آن پر لاج نہیں آنے دی تھی۔ زندگی کے خاتمے کا ایک بلیک وارنٹ میں نے اسے تھمایا تو اس نے ماتھے پر بل لائے بغیر اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ وہ کمزور سی، معصوم سی، بزدل سی میری بہن اتنی بہادر نکلے گی، میرے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ بات نہیں آ سکی۔ ماں نے آہستہ آہستہ میری بہن کا سارا داج تیار کر لیا تھا۔ اس نے سرخ دوپٹہ جسم پر ڈال رکھا تھا اور چارپائی کے ایک کونے سے لگی اسے گھورے جا رہی تھی۔ میری آمد سے اس کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ اس نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، صرف بے بسی سے اپنا دایاں ہاتھ اس کی لاش کی طرف اٹھا دیا جیسے اس کے مر جانے کی شکایت کر رہی ہو۔ چھوٹا بھائی مجھ سے لپٹ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میرے اندر کا زہر باد پھٹ گیا۔ مجھے اپنے سانس کڑوے کسیلے معلوم ہونے لگے۔ میری حالت بارود کے ڈھیر پر کھڑے اس سپاہی سے مشابہ تھی جو کسی بھی لمحے اس کے ساتھ ہی پھٹ سکتا تھا، لیکن اس ڈھیر میں صرف چنگاری سلگ رہی تھی، دھماکہ نہیں ہو رہا تھا۔ بارود سلگنے سے اٹھنے والا گندک ملا دھواں سارا میرے حلق اور ناک کے راستے میرے اندر سرایت کر گیا تھا۔ کسی نے زبردستی میرے منہ میں نیم کے پتے دے کر مجھے جگالی پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ کڑواہٹ میرے خون میں شامل ہو کر بدن کے روئیں روئیں میں گردش کر رہی تھی۔ میں چیخ چیخ کر بین کرنا چاہتا تھا لیکن نہ کر سکا۔ میں اپنا نوحہ الاپنا چاہتا تھا لیکن میرے نطق کو موت آ گئی۔ پھر جیسے قدرت نے میری حالت پر رحم کیا اور میرے اندر کا کڑوا کسیلا دھواں میری آنکھوں کے کھلے کواڑوں سے باہر نکلنے لگا۔ زندگی رمک رمک واپس لوٹنے لگی۔ کنکریٹ کی دیواریں توڑ کر آنسو میرے دامن پر گرنے لگے۔ جانے کب تک میں سسکیاں لیتا رہا، پھر میرے گمشدہ حواس واپس لوٹنے لگے۔ حکم نامہ جاری ہوا کہ مجھے تو نوحہ کنا ہونے کی اجازت ہی نہیں، بس جتنی خلاف ورزی ہو چکی۔ میں نے سوچا اگر میں ہی رونے لگا تو ماں اور بھائی کو کون سنبھالے گا، لیکن میں کس کو دلاسا دیتا؟ اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو یا خود کو؟ میں اس وقت کائنات کا سب سے زیادہ مظلوم انسان تھا۔ مجھ پر اندر باہر دونوں طرف سے یلغار ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی بہن سے اتنی ہی محبت تھی جتنی کسی سمندر کو اپنے پرانے پانیوں سے ہوتی ہے۔ نہ جانے اس نے مجھے کس جرم کی ایسی بھیانک سزا دی تھی، نہ جانے اسے اس بات کی سمجھ کیوں نہ آئی کہ سمندر اپنے اندر گرنے والے پرانے پانیوں کو اس لیے کبھی نہیں دھتکار سکتا کہ وہ گدلے اور میلے کیوں ہو گئے ہیں۔ اس نے تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اس کا وجود تو انہی پانیوں کا مرہون منت ہے۔ وہ اکیلا تو صرف ریت کا سمندر ہے۔ قریباً 2-3 گھنٹے کے بعد میری ماں کی سکتے کی کیفیت ختم ہوئی۔ وہاں موجود سب لوگ اس موت کو حادثہ قرار دے رہے تھے۔
لیکن یہ حادثہ نہیں تھا، خودکشی تھی، قتل تھا۔ میری بہن مقتول تھی، کوئی اس کا قاتل تھا۔ اب مجھے اس کو تلاش کرنا تھا کہ اپنی بہن کا قرض چکا سکوں۔ یہی ایک صورت تھی پراشچت کی، یہی وہ عمل تھا جو مجھے اپنی معصوم بہن کے خاموش شراب سے بچا سکتا تھا۔ جنازے کی روانگی تک میری ماں چارپائی کے قریب سے بھی نہ ہٹی۔ جب ہم نے اپنی پیاری بہن کو سپرد خاک کرنے کے لیے اٹھانا چاہا تو وہ چارپائی کے ساتھ لٹک گئی۔ میں نے اس کی طاقت کا جو منظر آج دیکھا تھا نا، وہ شاید زندگی بھر نہ دیکھ سکا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ وہ صدمے سے مر جائے گی، لیکن اس نے تو سارے دکھ اپنے اندر اس طرح جذب کر لیے جیسے بلاٹنگ پیپر سیاہی کو چوس جاتا ہے۔ اس نے آخری دم تک کوشش کر ڈالی کہ لوگ اس کی بیٹی اس سے نہ چھینیں، پر لاشیں کون رکھتا ہے؟ دروازے کی چوکھٹ تک وہ دیواریں بن بن کر جنازے کا راستہ روکتی رہی۔ میرے چھوٹے بھائی نے بمشکل اسے قابو کر رکھا تھا۔ بالآخر ہم نے اس کی بیٹی اس سے چھین لی۔ اس نے زندگی میں ہمیشہ شکست کا سامنا ہی کیا تھا۔ پہلے کب جیتی تھی جو اب جیت جاتی؟ آج تک خامن سے بے بس جانوروں کی طرح پٹنے کے بعد بھی کسی نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ روتے ہوئے بھی اس بات کا خصوصی اہتمام کرتی تھی کہ اس کی آہیں کسی کے کانوں تک نہ پہنچ پائیں۔ احتجاج کے فن سے تو وہ آشنا ہی نہیں تھی۔ وہ تو گھر میں چلتے ہوئے اپنے قدموں کی چاپ بھی پیدا نہیں ہونے دیا کرتی تھی، لیکن آج اس نے تمام سبق جیسے ایک دم بھلا دیے تھے۔ آج وہ اس بے قراری سے تڑپی تھی جیسے ذبح ہونے والے جانور تڑپا کرتے ہیں۔ اس کی آہیں آج سینے کا پنجر توڑ کر باہر نکل آئی تھیں۔ اس کی گریہ زاری نے سارے آنگن کو میدان کربلا بنا ڈالا تھا۔ اپنی بہن کو لحد میں اتارتے وقت میں رویا نہیں، کیونکہ اس اثنا میں میں اپنے آپ سے ایک وعدہ کر چکا تھا۔ مجھے اس قاتل کو ڈھونڈ کر اس کا قرض چکانا تھا، ورنہ میں کبھی زندہ نہ رہ سکتا۔ ابھی تک میری ماں بھی اسے حادثہ ہی سمجھ رہی تھی۔ واقعات کے مطابق گھر سے نزدیک ہی ایک سڑک عبور کرتے ہوئے وہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ گئی تھی۔ پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس بیچارے کا کوئی گناہ نہیں۔ ہم نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اپنی بہن کو دفنا کر اس کا سرخ دوپٹہ اس کی قبر پر رکھ دیا گیا۔ سہاگ کے لیے تیار کردہ اس دوپٹے کا اور استعمال بھی اب کیا رہ گیا تھا؟ میرا بھائی مجھے حوصلہ دے رہا تھا اور میں اس کو، لیکن اندر سے ہم دونوں ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ میں نے اس خبر کو اپنے والد سے پوشیدہ رکھا اور سختی سے اپنے تمام رشتہ داروں کو بھی ہدایت کر دی کہ وہ میرے بدقسمت باپ کو اس حادثے کی خبر نہ دیں۔ دوران قید میرے والد جس ذہنی عذاب سے دوچار تھے، بیٹی کی اچانک موت کی خبر اس کے بعد شاید ہی برداشت کر پاتے۔ ایک روز یہ قیامت تو ان پر ٹوٹنی ہی تھی، لیکن ان کی قید ختم ہونے میں اب تھوڑا ہی عرصہ باقی تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ خدا نخواستہ ہم کوئی اور سانحہ دیکھیں۔ میری والدہ شاید کوئی اور روگ نہ پال سکتی۔ والدہ رات بہن کے کمرے میں گزارنے پر باضد تھیں، لیکن میں نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ میں نے چھوٹے بھائی کو والدہ کے ساتھ ہی رات گزارنے کی تلقین کی۔ وہ بھی اب بچہ نہیں رہا تھا، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے اور نبھانے کی اہمیت جان گیا تھا۔ رات کو نیند کسے آتی؟ پھر بھی والدہ نے کمرے کی بتی بجھا دی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ اس طرح اندھیرے میں اطمینان سے رو سکے گی۔ والدہ کے کمرے کی بتی بجھتے ہی میں دبے پاؤں بہن کے کمرے میں چلا آیا۔ میں نے کھڑکیوں کے پردے گرا کر لائٹ جلائی اور دیوانہ وار اس کے کپڑے، الماریوں، کتابوں کی تلاشی لیتا رہا، لیکن جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ کہیں نہ ملی۔ کہیں کسی کاپی میں کوئی مردانہ تحریر نظر آتی تھی، لیکن لکھنے والے نے کمال ہوشیاری سے اپنا نام تک نہیں لکھا تھا۔ بہرحال مجھے امید تھی کہ میں اسے سمندر کی تہہ سے بھی نکال لاؤں گا۔ اب زندگی کا سوا اس کے اور کوئی مقصد ہی کب رہ گیا تھا؟ مسز نادرا کو میں نے دوسرے روز اطلاع دی تھی۔ اسے میرے دکھ کا احساس تھا۔ وہ آئی اور روایتی انداز میں میری ماں کو حوصلہ دیتی رہی۔ وہ مجھے تنہا چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسے علم تھا کہ میں اب کسی کے روکنے سے نہیں رکوں گا۔ وہ انسانی نفسیات پر گہری نظر رکھتی تھی، جانتی تھی پچھتاوے کی جس آگ میں جل رہا ہوں وہ میری بہن کے قاتل کے خون سے ہی ٹھنڈی پڑ سکتی ہے۔ تیسرے روز وہ پھر آ گئی۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ میں کوئی خود قدم نہ اٹھاؤں، اس طرح میری ماں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بظاہر اس نے ماں کو درمیان میں لا کر میری کمزور نبض پر ہاتھ رکھ تو دیا تھا کہ واقعی میں اپنی ماں کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، سسک کر جی بھی سکتا تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ میں اس سے کوئی وعدہ نہ کر سکا۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ مسز نادرا کے ذریعے
میں اس خونی کو کتے کی موت مروا سکتا تھا، وہ میرے انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے سب کچھ کر گزرتی، لیکن یہ مجھ پر ظلم ہوتا۔ میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکتا اور ساری زندگی اپنے ضمیر کے ہاتھوں پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہتا۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا تھا کہ ماں، لیکن نہیں، اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا تھا۔ چوتھے روز ڈاکیا ایک رجسٹری میرے نام پر لایا۔ یہ میری بہن کا آخری خط میرے نام تھا۔ اس نے لکھا تھا، بھیا، میں نے تمہارے حکم کے مطابق ماں کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ میں مروں گی بھی تو اس طرح کہ تم لوگ بدنام نہیں ہوگے۔ اسلم نے میرے ساتھ باقاعدہ نکاح کیا تھا جس کا ثبوت ہمراہ ہے۔ بھیا، شاید میرے مرنے کے بعد ہی تم یقین کر لو کہ میں دھوکے میں ماری گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی اپنے ماں باپ کو منا کر مجھے لے جائے گا، لیکن کل رات مجھے علم ہوا کہ وہ جھوٹا تھا۔ جب تم چلے گئے تو میں اس کے پاس گئی تھی، لیکن اس نے… بھیا، اپنی بے گناہی کا ثبوت وہ نکاح نامہ بھی میں تمہیں بھیج رہی ہوں، جس کی ایک کاپی میرے پاس محفوظ تھی۔ مجھے علم ہے کہ اس نکاح نامے کے ذریعے تم اسے ڈھونڈ نکالو گے اور پھر نہ جانے کیا کر گزرو، لیکن یہ ضروری تھا۔ اگر تم میری پاک دامنی کے متعلق شک میں مبتلا ہو جاتے تو میری روح کو کبھی چین نہ آتا، مر کر بھی نہیں۔ بھیا، تم ہمارے سب کچھ ہو، خدا کے لیے ماں کو اور دکھ نہ دینا، اپنی بہن کو معاف کر دینا، اس راز کو سینے ہی میں چھپائے رکھنا۔ تمہاری بدقسمت بہن۔ میری بہن کے خط نے جہاں مجھے ایک مرتبہ پھر رلا ڈالا تھا، وہاں میرے مشن کو آسان بھی کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری ماں کی کوکھ سے جنم لینے والی میری بہن گمراہ نہیں ہو سکتی۔ ضرور وہ دھوکے کا شکار ہوئی ہے۔ یہ بات سچ نکلی، واقعی اس کے بدقسمت قاتل نے اسے گھیر کر مارا تھا، اعتماد کے ہتھیار سے مسلح ہو کر اس پر حملہ کیا تھا۔ جس طرح اس ظالم نے بے رحمی سے یہ قتل کیا تھا نا، اسی طرح میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں اسے بھاگنے کا، نکل جانے کا موقع نہ دوں۔ میں اسے آسان موت نہیں مارنا چاہتا تھا۔ نکاح نامہ حسب توقع جعلی ثابت ہوا، لیکن اس کا اندراج موجود تھا، جس سے میں نے بالآخر تیسرے ہی روز اس کا پتہ لگا لیا۔ واقعی وہ بھیڑ کی کھال میں چھپا ہوا بھیڑیا ثابت ہوا۔ 3 روز تک میں اس کے معمولات کا جائزہ لیتا رہا۔ میں خود اسی دنیا کا باشندہ تھا، لیکن ایسی مکروہ زندگی کا تصور بھی محال تھا جو وہ گزار رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص باقاعدہ بلیک میلر ہے اور یہ لوگ گروہ کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ معصوم لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھانسنا، پھر ان کو انہی کے لکھے خطوط اور تصاویر کی مدد سے بلیک میل کرنا ان کا دھندا تھا۔ خدا جانے کتنی معصوم لڑکیاں میری بہن کی طرح ان بھیڑیوں کی درندگی کی بھینٹ چڑھ چکی تھیں۔ شاید قدرت نے اس موذی کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مجھے منتخب کیا تھا۔ اسی اثنا میں گھر پر کیا قیامت ٹوٹتی رہی، مجھے اس کا علم نہیں۔ میری ماں کو شاید یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر اس نے حوصلہ ہار دیا تو ہم زیادہ شدت سے یہ دکھ محسوس کریں گے۔ وہ اندر ہی اندر روگ پالتی رہی۔ چھوٹے بھائی نے بھی اپنی ڈیوٹی سنبھال لی تھی اور میری غیر موجودگی میں گھر کا پوری طرح خیال رکھنے لگا تھا۔ میڈم نے اس دوران مجھ سے ہر طرح رابطہ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس خدشے کے پیش نظر کے بطور احتیاط وہ میری نگرانی ہی نہ شروع کروا دے، اس سے ملتا رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے مجھ پر معمولی سا بھی شک ہو۔ اس طرح وہ میری نگرانی کرواتی اور جیسے ہی مطلوبہ شخص کا علم ہوتا تو اسے فوراً مروا دیتی تاکہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب دوبارہ میں مڑ کر بھی پرانی زندگی کی طرف دیکھوں۔ اس کی بہت بھاری قیمت میں نے ادا کر دی تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میں اپنا فریضہ ادا کرنے جا رہا تھا۔ اس دوران میں نے اس شیطان سے متعلق بڑی احتیاط سے منصوبہ بنایا تھا، لیکن میں اندازہ نہ کر سکا کہ میری طرح میرا چھوٹا بھائی بھی یہی کچھ کر رہا تھا۔ اس کی سرگرمیاں کیا تھیں، مجھے ان کا علم نہ ہو سکا، اور اچھا ہوا کہ اس سے پہلے میں وہاں پہنچ گیا۔ وہ شیطان اس وقت اپنے ایئر کنڈیشنڈ دفتر میں بیٹھا تھا۔ دروازے پر موجود چپڑاسی نے میرا راستہ روکنا چاہا، لیکن میں نے دھکا دے کر اسے پرے پھینک دیا اور دروازے کو ٹھوکر مار کر اندر داخل ہوا، جہاں وہ اپنے تازہ شکار کو بغل میں لیے بیٹھا تھا۔ میری بدقسمت بہن کی طرح یہ بھی کسی کالج ہی کی طالبہ دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اس طرح اندر گھستا دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے خوف اور دہشت سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے چونکہ اس کی ایک جھلک دیکھی ہوئی تھی اس لیے پہچان لیا کہ یہ وہی درندہ ہے جسے میں نے کار میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ میں یہاں اس کے سوالات کے جوابات دینے نہیں آیا تھا کہ اسے اپنا تعارف کرواتا۔ لڑکی اس سے الگ ہو کر صوفے کے ایک کونے میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کا رنگ مجھے دیکھتے ہی زرد پڑنے لگا تھا۔
یہ شخص میری توقع سے زیادہ بزدل ثابت ہوا۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر دروازے کو اندر سے لاک کر دیا اور اپنی جراب سے خنجر نکال لیا۔ خوف کے مارے اس کی گھگی بن گئی تھی۔ اس حالت نے مجھے کافی سکون پہنچایا۔ لڑکی اس اثنا میں قریباً نیم بے ہوش صوفے کی پشت سے لگی مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے حلق سے شاید دہشت کے مارے کوئی لفظ بھی نہ نکل پا رہا تھا۔ میں سعیدہ کا انتقام ہوں۔ میں نے خنجر اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر اسے آنے والے عذاب کی بشارت دی۔ خدا، خبردار اگر زبان سے دوبارہ خدا کا لفظ نکلا تو۔ میں نے اسے نفرت سے گھورتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر وارننگ دی۔ گریبان سے گھسیٹ کر اسے میں نے کمرے کے عین درمیان میں لا کر پھینک دیا۔ موت کے خوف نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ گھٹیا قسم کے گناہوں نے اسے اتنا بزدل بنا دیا تھا کہ وہ سوائے مجھ سے معافی مانگنے کے اور کچھ نہ کر سکا۔ حالانکہ مجھے اس سے مدافعت کی توقع ضرور تھی۔ مجھ پر خون اور وحشت سوار تھی، معلوم نہیں میں نے اس پر کتنے وار کیے۔ پولیس رپورٹ میں لکھا تھا کہ میں نے اس کے جسم پر 32 خنجر کے وار کیے تھے۔ خون سے میرے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ لڑکی اس اثنا میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے دفتر کے تمام لوگ میرے استقبال کے لیے باہر موجود تھے، لیکن مجھ سے تعرض کسی نے بھی نہ کیا۔ دروازہ کھول کر میں باہر نکلا تو وہ ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھتے رہے۔ شاید یہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا اور انہوں نے ڈکراتے ہوئے اس وحشی کی چیخیں نہیں سنی تھی، یا پھر وہ سب اس کے اسی انجام کے منتظر تھے۔ میں نے خنجر وہیں فلش میں پھینک دیا اور اس عمارت سے باہر آ گیا۔ عمارت کے دروازے پر پولیس میری منتظر تھی۔ جب پولیس کے ہمراہ میں تھانے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی ایک جھلک دیکھی۔ تب مجھ پر اس کی پراسرار سرگرمیوں کا راز کھلا۔ وقت اور تجربات نے اسے خاصا سیانہ بنا دیا تھا۔ اس نے مجھ سے آنکھ بھی نہیں ملائی، اور غالباً سب سے پہلے اس نے مسز نادرا کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی، کیونکہ میرے تھانے میں پہنچنے سے پہلے وہاں شہر کے چوٹی کے وکیل میرے استقبال کے لیے موجود تھے، اور پولیس کی مٹھی بھی خاصی گرم ہو چکی تھی۔ میرا بھائی مجھ سے تھانے میں بغل گیر ہو گیا۔ اس نے بڑے شکایتی انداز میں کہا، بھیا تم ہر مرتبہ مجھ سے بازی لے جاتے ہو، آخر بڑے ہو نا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اب وہی میری آخری امید تھا۔ اس کے معصوم کندھوں پر سارا بوجھ آن پڑا تھا۔ اس نے بڑی خندہ پیشانی سے یہ بوجھ قبول کیا، مجھے مطمئن رہنے کی تلقین کی اور یقین دلایا کہ والد اور والدہ دونوں کو کبھی میری کمی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ مسز نادرا نے گو کہ میرے اس فعل پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن مجھے اپنے نمائندے کے توسط سے یقین دلایا تھا کہ میرا بال بھی بیکا نہیں ہوگا اور میرے گھر کا وہ ہر طرح سے خیال رکھے گی۔ وہ خود مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی تھی، مجھے اس حقیقت کا علم تھا۔ آخر وہ ایک معزز خاتون تھی۔ پولیس نے روایتی پرچہ درج کیا، میرا ہفتے کا ریمانڈ بھی لیا گیا۔ ایک ہفتے بعد مجھے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت میں چالان پیش ہونے سے پہلے میرے ہوشیار وکلاء نے اس لڑکی کے ورثاء سے رابطہ قائم کر لیا جو موقع کی واحد گواہ تھی۔ آلائے قتل برآمد نہیں ہو سکا تھا۔ دفتر کے عملے میں سے کوئی موقع کا گواہ نہیں تھا۔ اس اثنا میں میرے بھائی اور مسز نادرا نے میری والدہ کو اس واقعے کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ اسے یہی بتایا گیا کہ میں ضروری کام سے دوسرے شہر میں جا رہا ہوں۔ میں نے پولیس اسٹیشن پر تمام وقت اس طرح گزارا جیسے اپنے گھر میں گزارا جاتا ہے۔ اب تو پولیس کو بھی مجھ سے ہمدردی ہونے لگی تھی، کیونکہ مقتول کے متعلق خاصے انکشافات ہو رہے تھے، اور اس کے دفتر کی تلاشی لینے پر کئی قابل اعتراض تصاویر بھی برآمد ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے اب تک 3 لڑکیاں موت کی آغوش میں پناہ لے چکی تھیں۔ اس طرح ان کی موت کا پراسرار معمہ بھی حل ہو گیا۔ 15ویں دن میری ضمانت ہو گئی۔ بہن کی موت کی خبر آخر کب تک چھپائی جا سکتی تھی؟ ہم نے اپنے والد کو میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ذریعے ہسپتال منتقل کروایا، اور بالآخر سینے پر پتھر رکھ کر میں نے انہیں اس حادثہ جان کا سے آگاہ کر دیا، لیکن نہ تو اس کی خودکشی کی اطلاع دی اور نہ ہی اپنے قتل کے متعلق بتایا۔ میرے والد پر اس وقت جو قیامت ٹوٹی اس کا اندازہ شاید کوئی بھی نہ لگا پائے۔ بس وہ ایک ہی بات کیے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ ہم اپنے اثر و رسوخ سے اپنے والد کو بہن کی قبر پر لے گئے۔ وہ قبر سے لپٹے جانے کب تک روتے رہے، لیکن بہادر آدمی تھے، اٹھے اور ہم دونوں بھائیوں کو سینے سے لگا کر حوصلہ دیا، پھر ثابت قدمی سے واپس جیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ زندگی نے نیا پانسا بدلا۔ میرا مقدمہ چلا اور 3 ماہ تک زبردست بحث و مباحثے کے بعد مجھے عدالت نے 2 سال قید کا حکم دیا۔ جس روز میں جیل جا رہا تھا اس روز میرے والد رہا ہو کر گھر آ رہے تھے۔ غالباً میرے بھائی سے رہا نہ گیا اور اس نے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود والد کو تمام واقعات بتا دیے۔
اگلے روز وہ مجھ سے جیل میں ملنے آئے تو میں خاصی شرمندگی محسوس کر رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، میرے عزم کو سراہا اور بہادروں کی طرح حالات کا مقابلہ کرنے کی تلقین کی۔ میرا باپ بہادر آدمی تھا، مجھے حالات نے بہادر بنا دیا تھا، لیکن میری ماں صرف ماں تھی، وہ ہمارے عہد میں شامل نہ ہو سکی۔ اس کا لائف پیکٹ ختم ہونے والا تھا، جانے میری قید کا 1 سال وہ کیسے زندہ رہی۔ ایک روز زندگی سے لڑتے لڑتے اس نے بلا آخر چپ چاپ اپنی شکست تسلیم کر لی۔ موت سے 3-4 روز پہلے وہ جیل میں میری ملاقات کو آئی تو گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ اس روز نہ جانے کیوں اسے رہ رہ کر اپنی بیٹی یاد آ رہی تھی۔ رخصت ہونے پر اس نے مجھ سے کہا، بیٹے، میں اپنی بیٹی کی طرح بہادر عورت نہیں ہوں۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ ساری خوشیاں ایک ساتھ مجھے نہ ملیں، شاید میں اس طرح خوشیوں کی شدت برداشت نہ کر پاؤں، لیکن بیٹا، اب میں کوئی اور امتحان نہیں دے سکتی۔ میں نے تمہارے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں، مجھے یقین تھا کہ زندگی میں تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن شاید میری بندگی میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ جیل کی گنتی بند ہو چکی تھی جب وہ واپس لوٹی۔ دم رخصت اس نے متعدد مرتبہ میرا منہ چوما، بے شمار دعائیں مجھے دیں اور ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ہماری ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ چوتھے روز دل کے دورے نے اس کی جان لے لی۔ مرتے مرتے بھی اس نے کسی کو تکلیف نہ دی، ہسپتال جانے تک کا تکلف نہ کیا، بستر پر ہی جان دے دی۔ مسز نادرا نے مجھے خاص اجازت نامے کے ذریعے ماں کی لاش دیکھنے کی مہلت دلوا دی تھی۔ میں ہتھکڑیوں میں بندھا اس کے سرہانے بیٹھا رہا، جس طرح وہ ایک روز اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کے جاگتے چہرے سے کچھ نہ پوچھا، اس کی سوئی آنکھوں نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ دراصل ہمارے درمیان باتوں کا وہ منبع سوکھ چکا تھا جو حیوان ناطق کے لیے آب حیات ہے۔ میرا وجود خشک ریت کی طرح مٹھی سے نکل کر گرتا جا رہا تھا۔ والد مجسمہ بنے میرے پاس بیٹھے رہے، کبھی کبھی بے چین ہو کر وہ مجھے سینے سے لگا لیتے۔ مسز نادرا مجھے حوصلہ دیتی رہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ میری مردانگی کا صحیح امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔ قانون کو اس بات سے کیا مطلب کہ میری ماں مر گئی ہے یا میرا باپ، وہ لوگ مجھے جلد ہی واپس لے آئے۔ ایک روز وہ خبر بھی مل گئی جس کے نہ ملنے کا مجھے ہمیشہ یقین رہا۔ مسز نادرا سوشل ورکر ایک فضائی حادثے میں ماری گئی۔ میں نے یہ خبر جیل میں اخبار میں پڑھی، لیکن اب میں اس قدر رو چکا تھا کہ میرے پاس اسے بھینٹ کرنے کے لیے کوئی آنسو باقی نہیں رہا تھا۔ میرا دل ضرور خون کے آنسو روتا رہا۔ میں نے اندر ہی اندر نہ جانے کب تک اس کا ماتم کیا۔ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرتا نہیں، لیکن ان کے بغیر جیا بھی نہیں جاتا۔ یوں جینے کو تو لوگ جیتے ہی ہیں، لیکن اسے آپ زندگی سے انسان کا سمجھوتا ہی کہہ سکتے ہیں۔ جب تک میڈم نادرا زندہ رہی، کسی نہ کسی صورت ایک اسموک سکرین میرے سامنے موجود رہی۔ سنتے ہیں کہ گھیرے میں آنے والی فوج دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اس کے اور اپنے درمیان میں دھوئیں کی دیوار بنا دیا کرتی ہے۔ شاید میڈم نادرا ہی وہ اسموک سکرین تھی جو میرے اور حالات کے درمیان دیوار چین بنی رہی۔ اب یہ دیوار ہٹ گئی تھی۔ مطلع صاف ہے، اب میں دھوکے کی چال نہیں چل سکتا تھا۔ کل میں رہا ہو جاؤں گا۔ مجھے لینے کے لیے میرا باپ اور بھائی ضرور آئیں گے، کچھ دوست بھی آئیں گے، کیونکہ بیگم نادرا نے ہمیں دولت مند بنا دیا ہے۔ لیکن گھر پر میری راہ کون دیکھے گا؟ مجھ اندھے لولے لنگڑے کو راستہ کون دکھائے گا؟ میں اپنے ساتھ کیا کمٹمنٹ کروں؟ کیسے کروں؟ شاید میری ماں کی دعاؤں کا ڈپازٹ اکاؤنٹ اب بند ہو چکا ہے، یا پھر ابھی ان کے ڈرا ہونے کا لمحہ بہت دور ہے۔ میرے لیے تو زندگی شام غریباں بن کر رہ گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے جب میں جیل سے باہر نکلوں گا تو زندگی پھر دستانے پہن کر مجھ سے ہاتھ ملانے آئے گی، اور المیہ یہ ہے کہ اب میرا جبڑا بہت نازک ہو چکا ہے۔ اب تو مجھ میں کاغذی شیر جیسی دلیری بھی باقی نہیں رہی۔ میں اب بالکل تہیہ دست ہوں، زخمی خرگوش کی طرح بھاگ رہا ہوں اور شکاری کتے میرے تعاقب میں ہیں، لیکن یہ فرار، یہ دوڑ، یہ جد و جہد رائے گاں جاتی نظر آ رہی ہے۔ میں کتنا بھاگوں گا؟ کب تک بھاگوں گا؟ شعلے برساتی آنکھوں والے کتے نہ جانے مجھے کب آ لیں۔